أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والطاج والمقدر والقطب والمنبر والشرف الأنور والخد الأحمر والجبين والأزهر والعسل الأحر والنسب الأشهر النبي المكي المدني ورشيد الهاشمي الأبطعي البقي الطعامي العلامي العربي الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأعمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة عادة الأمم أولياء النعم معدن الرحمة سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين اپنے عابد کی صفت بیان کر رہا ہے کہ ہمارا عابد کیسا ہوگا اور اس کی کیا کیا خصوصیت ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً کہ ہم نے اسے امام بنایا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اور اپنی رائے سے اور قیاس آرائیوں کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت ہمارے راستے کی طرف نہیں کرتے، بلکہ جو طریقہ، جو سلیقہ، جو احکام، جو قانون ہم نے بیان کیا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہمارے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور سب سے بڑی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ لوگوں کو عمل کے لیے بعد میں حکم دیتے ہیں، پہلے خود عمل کر کے دکھاتے ہیں. دعوت عمل کا عنوان دو طرح کا ہوتا ہے کہ کبھی انسان لوگوں کو کسی کام کی طرف دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ خود بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو، خود بھی اس پہ عمل کرتا ہو. لیکن دوسرا عنوان اور اہم ترین اور مؤثر ترین عنوان یہ ہے کہ انسان زبان سے کچھ نہ کہے لیکن اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو راہ راست کی طرف دعوت دے. اللہ کے بنائے ہوئے ہادی اور اللہ کے بنائے ہوئے رہنما کی یہی خصوصیت ہے کہ انہوں نے جب بھی دعوت دی تو اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے. اسی لیے معصومین کے حوالے سے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ معصوم کا قول بھی حجت ہے، معصوم کا فعل بھی حجت ہے اور تقریر معصوم بھی حجت ہے. جو کہہ دے وہ حجت، جو عمل انجام دے وہ حجت. تقریر معصوم یعنی کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ہادی برحق کہ جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے آیا تھا، اگر خاموش رہ جائے تو اس کی یہ خاموشی اس عمل کی صحت کی دلیل ہے.
ایک صلوات پڑھے محمد تو کردار بتایا جا رہا ہے کہ یہ دعوت دیتا ہے تو اس طریقے سے کہ جو طریقہ ہم نے معین کیا اور پہلے خود عمل کرتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ کہ ہم نے ان پر وحی کی، ہم نے ان پر وحی کی کہ یہ فعل خیر انجام دے، نماز کو قائم کریں، حقوق کو ادا کرتے رہیں، اور اب قدرت نتیجہ دے رہی ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ انہی کو تو ہمارا عابد کہا جاتا ہے۔ میرے اس جملے سے آپ میرے موضوع کا اندازہ کر چکے ہوں گے، ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اسی لیے مہر لگا دی اللہ نے نبی کے قول و فعل کے اوپر وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا نبی وہ ہے کہ جو بولتا ہی نہیں مگر اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی جانب سے وحی نہ نازل ہو جائے۔ یہ ہے مقصد کہ یہدون بامرنا کہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یعنی جب تک حکم پروردگار نہ آ جائے تو زبان نہیں کھلتی، تو جس کی زبان حکم پروردگار کے بغیر نہ کھلے اس کا کوئی عمل بغیر حکم پروردگار کے کیسے انجام پا سکتا ہے؟ زبان کھل رہی ہے تو حکم پروردگار کی ہے، عمل انجام پا رہا ہے تو اس کے پشت پناہی میں کوئی نہ کوئی اللہ کا حکم موجود ہے۔ اگر کسی کو آگے بڑھا رہا ہے تو بظاہر نبی آگے بڑھا رہا ہے، حقیقت حکم پروردگار ہے۔ کسی کو کی فضیلت اور کسی کی فضیلت میں اضافہ کر رہا ہے، کسی کے لیے تو کوئی قول ارشاد فرما رہا ہے، تو زبان نبی کی ہے، کہلوا خدا رہا ہے۔ کیا کہنے؟ یہ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے گا تو اللہ نے آدم کا بھی ذکر کیا، موسیٰ کا بھی ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر بھی کیا، یوسف کا بھی تذکرہ ہے، زکریا کا بھی ذکر ہے، موسیٰ و عیسیٰ کے بارے میں قرآن تفصیلی گفتگو کر رہا ہے، لیکن کسی نبی کے بارے میں وہ لہجہ اللہ نے اختیار نہیں کیا جو اپنے نبی کے بارے میں اختیار کیا۔ جہاں موسیٰ کو پکارنا ہوا تو موسیٰ کہہ کے مخاطب کر دیا، بہت اگر خدا کو محبت اور پیار آ گیا تو کلیم کا ایک لقب اضافہ کر دیا۔ عیسیٰ کا لقب، عیسیٰ کا نام لے کے، موسیٰ کا نام لے کے، ابراہیم کا نام لے کے، یوسف کا نام لے کے، ایوب کا نام لے کے، شیس کا نام لے کے، زیادہ تر انبیاء کہ جن کا تذکرہ اگر قرآن میں ملا ہے، یہ میں استقرائی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے مطالعے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، کوئی چیلنج نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے قرآن کا، آپ دیکھیے گا تو تمام انبیاء کو جب بھی اللہ نے مخاطب کیا تو نام لے کے، لیکن ان تمام انبیاء میں تنہا ایک نبی ایسا ہے کہ جس کا نام اگر لیا بھی ہے خدا نے تو صرف ایک یا دو مقام پہ، ورنہ جہاں مخاطب کیا تو کبھی طٰہٰ کہہ کے، کبھی یاسین کہہ کے، کبھی مزمل کہہ کے، کبھی مدثر کہہ کے، کبھی حبیب کہہ کے، کبھی محبوب کہہ کے، فرمایا نام لے کے مخاطب کم کیا ہے، جتنا زیادہ القاب سے مخاطب کیا اتنا زیادہ نام لے کے مخاطب نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اسے بہتر انداز بنا رہے ہیں۔ یہ آخر اس نبی کی نام برداریاں اتنی زیادہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم پورے قرآن میں اپنے نبی کو متعدد القاب سے یاد کر کے تمہارے سامنے اپنے نبی کی شان اور عظمت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو میری نبی کی شان کیا ہے، دیکھو میرے نبی کی عظمت کیا ہے، لیکن عزیزان گرامی تمام انبیاء کے ساتھ وہ ستم نہیں ہوا جو اس نبی کے ساتھ ہوا، اس نبی کے ساتھ ہوا۔ اس نبی کی شان اور عظمت کو ہم پہچان نہ سکے، نہ مسلمان پہچان سکا،
نہ کسی تاریخ نے نبی کی عظمت اور شان کو پہچانا. اور وجہ بھی ہے تاریخ نبی کی عظمت اور شان کو پہچانتی تو کیسے پہچانتی؟ اس لیے کہ تاریخ لینے والا مورخ اس کا قلم یا بکا ہوا تھا یا ڈرا ہوا تھا یا فروخت ہو چکا تھا یا خوف میں. تو اب ایسا مورخ جب نبی کی شان اور عظمت کو لکھے گا تو کوشش اس بات کی ہوگی کہ اس طریقے سے نبی کی شان اور عظمت کو بیان کرو کہ نبی کی شان اور عظمت بھی بیان ہو جائے اور ہمارے پیروں کی فضیلت اور عظمت بھی آشکار ہو جائے. تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا، توجہ رکھیے گا. لیکن اللہ کی شان کہ اللہ نے ہر موقع پہ نبی کی عظمت کو کائنات کے سامنے پیش کیا. تم لاکھ چھپاتے رہو ہم ظاہر کرتے رہیں گے. تم یہ کہتے رہو کہ نبی معاذ اللہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو ہم کائنات کے سب سے پڑھے لکھے آدمی سے یہ کہلوا دیں گے کہ علمنی رسول اللہ الفباب، کہ مجھے میرے رسول نے 1000 باب تعلیم کیے. تمہارا رسول وہ ہے کہ جو امی تھا، علی کا رسول وہ ہے کہ جس نے علی کو پڑھایا. ایک صلوات پڑھتے یہ نبی کی عظمت، نبی کی 40 سال یہ نبی خاموش رہا. اب اس 40 سال کی خاموشی کے حوالے سے بھی عرض کروں گا، لیکن اب تک موضوع سے متصل ہو جانے دیجیے. اس لیے کہ کسی بھی موضوع تک پہنچنے کے لیے تھوڑی سی تمیز ضروری ہے. اس موضوع کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کی وابستگی اسی سے ہے کہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ چھیڑا ہے. جب تک اس کی عظمت سمجھ میں نہ آئے تب تک اس کی عظمت سمجھ میں نہ آئے. مجھے فرما رہے ہیں تو 40 سال خاموشی نبی کی، 40 سال تک یہ نبی خاموش رہا اور اپنی عظمت کا لوگوں سے اعتراف لیتا رہا. اتنا اعتراف لے لیا کہ آنکھ بند کر کے عرب نبی پہ یقین کرنے لگے، انہیں صادق کہنے لگے، انہیں امین کہنے لگے کہ آپ جیسا سچا کوئی نہیں، آپ جیسا امانت دار کوئی نہیں. آپ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. دیکھیے کائنات آج کائنات میں 2 نعرے دیے جا رہے ہیں، بہت بڑے نعرے جس کے اوپر ساری جنگیں ہو رہی ہیں. ان میں سے ایک نعرہ ہے حقوق بشر کا، ایک نعرہ ہے مساوات کا. مساوات کا نعرہ یعنی سب برابر، کوئی نہ چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی ادنا ہے نہ کوئی اعلیٰ ہے. توجہ رکھیے گا، نہ کوئی پست ہے نہ کوئی بلند ہے، سب برابر. ایک مساوات کا نعرہ. دوسرے حقوق بشر کا نعرہ کہ بھائی ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے. اب یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے اعتبار سے حقوق بشر کی ڈیفینیشن کر رکھی ہے، اسی کے اعتبار سے حقوق بشر کو طے کرتے. ہم جو کہیں وہ حقوق بشر، جو ہم نہ مانے وہ حقوق بشر کی خلاف ورزی. توجہ رکھیے گا. مساوات کا نعرہ، سب برابر. آج کتنی بڑی بڑی یونین اور کتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن اسی کے اوپر کام کر رہی ہے کہ سب برابر ہے. نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے. توجہ رکھیے گا. نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی پست ہے نہ کوئی بلند، سب برابر. توجہ رکھیے گا. آج 1400 برس بعد 2012 میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن زبانی اعلان ہو رہا ہے، عملی اعلان ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. لیکن آج سے 1400 برس پہلے نبی نے نعرہ نہیں دیا بلکہ عمل کر کے دکھایا. ایک 2 بڑی طاقتیں اس زمانے میں تھی. ایک طاقت کو روم کہا جاتا تھا، دوسری ایران کی طاقت. ان دونوں میں آپس میں ہمیشہ جنگیں ہوا کرتی تھی. لیکن اس زمانے میں کالا کہہ دینا اور کسی سیاہ کا نام اور اس کا تذکرہ بھی گالی ہوا کرتا تھا. توجہ رکھیے گا. یہ وہ موقع اور اس زمانے میں نبی اسلام لے کے آئے. ابھی اسلام پورے طریقے سے پروان بھی نہ چڑھنے پایا تھا کہ نبی نے مساوات کو قائم کر کے دکھایا کہ وہ سیاہ حبشی کہ جسے تاریخ بلال کے نام سے یاد کرتی ہے، گلدستہ اذان میں کھڑا ہو کے اسے مؤذن بنا دیا. اور تنہا مؤذن نہیں، اپنا خادم یعنی فارن منسٹر. ایک صلوات پڑھتے محمد والے توجہ رکھیے گا. 2-3 بڑے بڑے عہدے. تعلیم اٹھا کے دیکھیے گا. جناب بلال کے حوالے
ان کے مقابلے میں ایک حبشی غلام اسے گلدستہ اذان کا کھڑا کر دیا گیا. بلاؤ بلال, تمہیں ان کو تمہاری آواز پہ لبیک کہنا پڑے گا, مانے نہ مانے, چاہے نہ چاہے, لیکن تمہاری آواز پہ انہیں لبیک کہہ کے آنا پڑے گا. کل تک یہ بلاتے تھے, تم دوڑ کے جاتے تھے, آج تم بلاؤ گے تو انہیں دوڑ کے آنا پڑے گا. عربوں کو برا لگ گیا. بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے قبیلوں کے مالک ہاتھوں کو جوڑ کے نبی کی شان میں پہنچ کے خدمت میں پہنچ گئے. یا نبی اللہ, یہ ہماری شان نہیں ہے, ایک حبشی ہمیں بلائے, ہم اس کی آواز پہ لبیک کہیں. یا نبی اللہ, یہ کہیں اور کا ماحول ہوگا, یہ ہمارا ماحول نہیں ہے. نبی نے جواب دیا, سنو یاد رکھنا, میں وہ نہیں ہوں کہ جو ماحول میں ڈھلنے کے لیے آیا ہوں, میں وہ ہوں کہ جو ماحول کو بدلنے کے لیے آیا ہوں. یہ مساوات کا نعرہ. دوسرا نعرہ حقوق بشر کا نعرہ دیا جاتا ہے. ہر قوم جب حقوق بشر کی گفتگو کرتی ہے تو ہمارے اندر بھی یہ کمی پائی جاتی ہے کہ ہمارے نبی اور ہمارے ائمہ کا قلب بڑا وسیع تھا, ہم نے اسے اپنا تنگ بنا کے رکھ دیا ہے. تو رکھیے گا, آج جب حقوق بشر کی بات کی جاتی ہے تو ہر قوم جب حقوق بشر کی گفتگو کرتی ہے تو اپنے کے بارے میں سوچتی ہے, اپنے کے بارے میں خیال کرتی ہے. ہر ملک جب حقوق بشر کی بات کرتا ہے تو اپنے فائدے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اپنی قوم کے فائدے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. توجہ رکھیے گا, اپنی قوم کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. لیکن نبی نے دیکھیے حقوق بشر کو کیسے ادا کیا. جنگ خیبر کی بات نہیں ہے, جنگ خندق کی گفتگو نہیں ہے, اور دوسری نہیں, فتح مکہ ہو رہی ہے. فتح مکہ یعنی اسلام کا پرچم پورے عرب پہ پھیلایا جا چکا, صرف مکہ باقی. فتح مکہ ہوئی, نبی اپنا لشکر لے کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں. ایک فاتح جب فتح کرنے کے بعد کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ طے کرتا ہے کون کون موافق تھا, کون کون مخالف تھا, ہے کہ نہیں ہے؟ جو موافق تھا اسے انعام دیا جاتا ہے, جو مخالف تھا اس کی سرزنش کی جاتی ہے, تلواریں چلتی ہے, سر کاٹا جاتا ہے, خون بہایا جاتا ہے, زندانی کیا جاتا ہے. اب نبی اپنا لشکر لے کے آ رہے, سوچئے ان کفاروں کے ذہن میں کیا کیفیت ہوگی کہ فاتح بن کے آ رہے, اب ہمارا کیا ہوگا, ہم مارے جائیں گے, ہمیں قتل کر دیا جائے گا, ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا, ہمارے گھر والوں کو قیدی بنا لیا جائے گا. اس تصور کے ساتھ یہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی نے سوال کیا, توجہ رکھیے گا, نبی نے سوال کیا, بتاؤ یہ عرب کے بڑے بڑے سردار, بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. ایک جملہ سب نے کہا, انت اخن کریم, اے نبی آپ تو ہمارے کریم بھائی ہیں, آپ تو ہمارے کریم بھائی ہیں. یہ سیاست سیکھنی ہے تو ان قریش کے سرداروں سے سیکھو. اطلاع کرتے محمد وآلہ تم نے ہمیں کریم کہا, تم نے ہمارے فضائل کا کلمہ پڑھا, جاؤ تم سب کے سب ہمارے آزاد کردہ ہو, تم سب کے سب آزاد ہو. جو رکھیے گا, حقوق بشر کا نام دے کے اپنوں کو گلے لگا لینا اور ہے, لیکن حقوق بشر کو نبھاتے ہوئے دشمنوں کو گلے لگا کے ان کے گناہوں کو بخش دینا, یہ محمد کا کمال ہے. ایک تلوار پر محمد کریم بھائی ہیں, ہم آپ سے توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے عزیزان گرامی, دشمن تھا لیکن پہچانتا تھا آل محمد کے صفات و کمالات سے واقف. اب یہاں رک جائیے, اس لیے ہم لوگوں کا مزاج ہے جہاں فضائل ملتا ہے وہاں فضائل, جہاں تولا ہوتا ہے وہاں تولا. اب نقطہ جہاں نکل جائے, ایک سوال پڑھے محمد ابھی کوئی لا الہ الا اللہ کسی نے نہیں کہا, ابھی کسی نے محمد رسول اللہ نہیں کہا, ابھی کسی نے نبی کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھا, اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دی, اللہ کو ایک نہیں. ابھی سب بت پرست ہیں, ابھی سب بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. وہ آئے تھے, نبی نے سوال کیا, بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے, تو جواب کیا دیا, انت اخن کریم, آپ ہمارے کریم بھائی. توجہ رکھیے گا,
کمال، یہ ہے فضائل فضیلت۔ میں کل کی بات سے اپنی متصل ہو گیا، کل جہاں میں نے گفتگو چھوڑی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو میں وہیں سے متصل ہو گیا ہے کہ آیت میں نے جو پڑھی یہدون بامرنا وجعلناہم ائمۃ، ہم نے انہیں قرار دیا، اسے قرار نہیں